نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی ویڈیو لے کر آیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو، آپ کے باطن کو، آپ کے ظاہر کو اگر آپ نے ہمت کی اور اس کو سمجھ لیا تو انشاءاللہ آپ کا ظاہر اور باطن ایک کرنے میں یہ آپ کے بہت زیادہ مددگار ہوگی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور منافقت کا، یوٹیوب کے علماء کا دور ہے، نام نہاد علماء۔ ایک تو وہ ہے نا جو صحیح، جنہوں نے پڑھا ہے مدرسوں سے، جنہوں نے سب کچھ کیا ہے وہ ہے۔ ایک یہ ہیں جنہوں نے پڑھا کہیں سے نہیں ہے، کتابیں پڑھ کر عالم بن گئے ہیں اور بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو قرآن کا نہ تو سمجھ ہے، نہ ان کے پاس قرآن کا کوئی ایسا علم ہے کہ جو آپ تک پہنچائیں اور آپ کو بتا سکیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں فحاشی بڑھتی چلی جا رہی ہے، فحاشی بڑھ رہی ہے، ظلم و ستم بڑھ رہا ہے، اور اس طریقے سے تمام جو گناہ ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ ہر بدکاری معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور اس بدکاری کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، تبلیغی حضرات بھی گھر گھر جا کے سب کو مسلمان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجدوں میں بھی لگے ہوئے ہیں لوگ، لیکن معاشرے میں برکت نظر نہیں آتی۔ آج اس کے اوپر بات ہوگی اور میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں آتی۔ میں جس آیت کریمہ سے یہ شروع کر رہا ہوں وہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 ہے، 45۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ترجمہ کریمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے محبوب، اے میرے حبیب، پڑھیے آپ جو آپ کو کتاب وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو تم لوگ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کی علت بتا رہا ہے قرآن آگے ہی، وقیم الصلاۃ۔ اور آگے کیا فرماتا ہے قرآن؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اور انا جو ہے نا ایک ایسا حرف ہے کہ جو توکید پیدا کرتا ہے، کسی چیز میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی معمولی سی بھی کسی کے پاس ہے تو اس کو اس درجے میں اللہ تاکید لے کر آئے ہیں کہ ان الصلاۃ، بے شک نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں تو بہت سارے نمازیوں کو جانتا ہوں، میں بہت سارے ایسوں کو جانتا ہوں جو جاب کرتے ہیں، وہاں پر حرام کماتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے بہت بڑے بڑے اعلان کرتے ہیں، لیکن اپنے دفتر کی کام چوری بھی کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بس میں اور نہیں بتا سکتا آپ کو کہ میں نے کن کن کو کس حال میں کہاں کہاں دیکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ان سب کے پردے بھی قائم رکھے، اللہ ہمارے اوپر بھی پردہ قائم رکھے، اور ہمارے دل پر ایک ایسا پردہ اللہ ڈالے اپنے رحمت کا، اپنی نورانیت کا، اپنے دین کا، کہ وہ پردہ ہمارے نفس کی ہر ذلت اور خواری کو، اور ہمارے نفس کی ہر خواہشات کو کچل دے، اور ہمارے نفس پر وہ بھاری پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ کریم اپنی حفاظت کا اور اپنی کرم اور تائید کا، کہ ہمارا نفس ہمیں کسی طرف بھٹکا نہ سکے۔ اس آیت کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ نہیں ہے نا، تو اس آیت کے بارے میں جو کچھ فرما رہی ہے نا حضرت بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز کے بارے میں ایک حدیث روایت فرماتی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نماز جو ہے نا، نماز یہ برائی سے روکنے والی اور برائی سے ہٹانے والی ہے۔ جس کو اس کی نماز نیک کام کرنے کی ہدایت نہ کرے، نیک کام کی طرف لے کر نہ جائے،
اور اس کو منکر سے برائی کے کام سے نہ روکے تو اس کی نماز اس کو اللہ سوائے اس کی اور کوئی کام نہیں کرتی کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری زیادہ کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں نماز پڑھتی ہیں، باہر نکلتی ہیں، دکان پر آتی ہیں، بے ایمانی کرتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ٹھگیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دفتر سے نکل کر جائیں گے جب نماز پڑھنے کے لیے تو دفتر کے جو نماز کا ٹائم ہو اس سے 5-10 منٹ پہلے نکل جائیں گے، اور جب نماز ختم ہو جائے گی تو 5-10 منٹ کے بعد آئیں گے۔ رمضان میں جب نماز کا ٹائم ہوگا تو 2 بجے رمضان میں چھٹی ہوتی ہے اگر، تو یہ صاحب 1 بجے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے دفتر کے ٹائم میں۔ تو کیا یہ نماز ان کو لے کر جا رہی ہے اس طرف جو اللہ کی رحمت اور اللہ کے قریب کرے؟ نہیں۔ اس طریقے سے بتایا کہ حسن اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طریقے سے بیان کرتی ہے کہ جس کو اس کی نماز فحش کاموں سے اور برے کاموں سے نہ روکے تو اس کی نماز اس پر وبال ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جو کہنے کا مطلب یہ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، اس سے کیا معنی لیا جا رہا ہے یہ میں بھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا بھی۔ اس کے علاوہ یہ تو وہ آیت ہے جو میں نے جہاں سے شروع کیا ہے نا۔ اب اس آیت میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ نماز پڑھنے سے جو چیز معاشرے کو حاصل ہوتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک انسان فحاشی سے بچ جاتا ہے، فحاشی میں زنا ہے، ننگی فلمیں دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی اور باتیں ہیں۔ اور دوسرا کس چیز سے بچ جاتا ہے انسان؟ دوسرا اس چیز سے بچ جاتا ہے کہ وہ منکر برائی کے کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے۔ اور جو نماز ہے وہ پھر کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے انسان کو، اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا کرتی ہے جی کہ اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے اس کے اندر، اور نفس کے اندر جو ہے نا، نفس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ڈال دیتی ہے، نفس کو میں ایک ایسا ڈر پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈم ہو جاتا ہے آپ کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتی ہے؟ یہ نماز ہو گئی نا، اس نماز کو ہم نے کیسے آگے لے کر جانا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے سے قریب کر لے اور ان تمام چیزوں سے دور کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سورۃ العنکبوت کی 69 نمبر آیت ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، جہاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کس چیز کو کہتے ہیں جہاد؟ کہ انسان اپنی طاقت کو اور اپنی وسعت کو، جو طاقت اس کو اللہ نے دی ہے جسمانی اور جو اس کو مال دیا اس کو وسعت میں لے لیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کفار کے ساتھ لڑنے میں اور مخالفت نفس اور ہوا یعنی جو نفس کی خواہشات ہیں ان کے خلاف لڑنے میں استعمال کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے واپس آتے ہوئے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سوال کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں، عرض کی کہ رسول اللہ ہم نے بندے مارے ہیں، کفار کو مارا ہے، ہم نے قتل کیا، ہمارے بندے شہید ہوئے ہیں، اس سے بڑا اور کون سا جہاد ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاد خلاف نفس ہے، نفس کے خلاف جہاد ہے، وہ خواہشات، وہ تمام چیزیں جو کہ آپ فارغ وقت میں جب بیٹھتے ہیں اور آپ کے اوپر آ کر طاری ہو جاتی ہیں، اس وقت اس جہاد کو کرنا وہ سب سے افضل ہے۔ کیوں کہ وہ جہاد 2 دن 4 دن مہینے 10 دن کا نہیں ہے، وہ جہاد پیدائش بالغ ہونے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور قبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو ختم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کا جہاد ہے، یعنی وہ جہاد کنٹینیوز ہے، جس طریقے سے قرآن مجید ہی کی آیت کریمہ ہے، اے میرے حبیب ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو آپ کی جتنی خواہشات ہیں، ہر خواہش ایک معبود ہے، وہ آپ کو گمراہ کرتی ہے، وہ آپ کو وہاں سے لے کر نکلتی ہے، اور نماز آپ کی ایسی ہے کہ اس معبود کو مار نہیں رہی،
اس معبود کو ختم نہیں کر رہی، اور آپ کس طرف جا رہی ہیں؟ آپ چلتے جا رہی ہیں۔ دوسری یہ آیت ہے کہ جو ہمارے راستے میں چلے گا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، ہم اس کو اپنے راستے دکھائیں گے۔ کون سا راستہ؟ وہ راستہ جو اسے ہمارے سے قریب کر دے گا، وہ راستہ جب وہ توبہ کرے گا تو ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے، اور اس کے توبہ کے ساتھ اس کے درجات بلند کریں گے، اور اس کو بہتر عمل کی توفیق دیں گے۔ وہ راستہ کہ جب وہ مال خیرات کرے گا تو اس کے خیرات کو ہم قبول کریں گے، اور اس کے دل میں اخلاص پیدا کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کہنے کا مطلب یہ کہ احسان کیا چیز ہے؟ اصل میں ہماری نماز، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ اس لیے پڑھی ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس آیت کے مفہوم کو لے کر نہیں پڑھ رہے۔ ہمیں نماز جب پڑھنی ہے، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم نے تمام کچھ پیچھے پھینک دیا۔ اب ہم نے اپنی نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اس محسنین کے لفظ کی، اس نظم مبارک کی میں جو تشریح کرنے والا ہوں اس کو بڑے غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ یہ مسند امام اعظم ہے، یہ حدیث شریف بہت ساری جگہوں پر روایت ہوئی ہے، اور اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف کو کہتے ہیں جی کہ یہ حدیث جو ہے نا، یہ حدیث جبریل ہے۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر آپ سے سوالات کیے کچھ۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا، میں کسی دن اس پر پوری ویڈیو بناؤں گا تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سوال یہ تھا کہ انہوں نے پوچھا نبی علیہ السلام سے، قال، تو انہوں نے عرض کی نبی علیہ السلام، فخبرنی عن الاحسان، تو مجھے بتائیں کہ احسان کیا چیز ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، الاحسان، احسان یہ ہے ان تعمل للہ، کہ تو اللہ کے لیے عمل کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر کہ تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تعالیٰ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے نا۔ تو فرمایا کہ، تو عرض کی حضرت جبریل علیہ السلام نے، قال، تو انہوں نے عرض کی، فإذا فعلت ذلك فأنا محسن، قال نعم، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو کیا میں محسن ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں تم محسن ہو گے۔ اب دیکھیں اس چیز کو سمجھے، اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، ایک ادنا مرتبہ ہے احسان کا جن کو محسنین کہتے ہیں نا، ایک بلند مرتبہ ہے۔ اچھا، اب کون احسان کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو جب اللہ کی عبادت کا، ایک تو وہ ہے نا کہ جو کسی کو 100 روپے دیتے تو احسان کرتے ہیں، پھر بعد میں بیٹھ کے جتلاتے ہیں اس احسان کو کہ یار اس کے ساتھ تو میں نے یہ کیا تھا۔ نہیں، یہ وہ احسان ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں ایک عمل کے لیے، مثلا ہم راہ چلتے ہوئے خیرات کر رہے ہیں، آپ راہ چلتے ہوئے پتھر ہٹا رہے ہیں، اس عمل کے دوران بھی آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، یا آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے کریں۔ لیکن جو میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ احسان کے دو مرتبے، ایک ادنا اور ایک اعلیٰ، جب آپ اس مرتبے پر شروع ہوں گے نا کہ جو ہی اللہ اکبر کہا اور آپ نے تصور باندھ لیا کہ میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، اب یہاں سے آج اسی روز سے جس روز آپ نے یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کر لیا اور احسان کے پہلے مرتبے پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر احسان کے حوالے سے قوت کو، ترقی کو، درجات کو، نور ایمان کو، نور عشق کو بڑھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتظار نہیں فرماتے، جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں، جو ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک با آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً جو ہے تو عمل کا جواب دیتے ہیں اگلے کو۔ اب جب آپ آگے چلتے ہیں اور آپ جا کر یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، آپ نے کیلے کا چھلکا ہٹا دیا، پتھر پھینک دیا، آپ نماز پہ کھڑے ہوئے تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اب ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، یہ احسان کا اول مرتبہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اعلیٰ مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ کا مشاہدہ آپ کو، اس کی تجلیات کو آپ نماز میں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ تجلیات آپ پر آتی ہیں، کس طریقے سے وہ آپ کو جو ہے تو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ یہ احسان کا مرتبہ ہے، اور اس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ذات پر ایک ایسا احسان کر رہے ہیں، اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ اپنی ذات پر احسان کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس پر وہ احسان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو دوزخ سے بچا رہے ہیں، آپ اپنے قلب پر احسان کر رہے ہیں، روح پر احسان کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنے بچوں پر احسان کر رہے ہیں
کیونکہ آپ کے وجود پہ جو برکات نازل ہوں گی، جو تجلیات نازل ہوں گی، جو اللہ کا انعام و اکرام نازل ہوگا، جو اللہ کی رضا آپ کے وجود پر نازل ہوگی، جب آپ اللہ کو دیکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھیں گے، تو وہ تجلیات آپ کے وجود پہ گرنے کے بعد آپ کے گھر میں پھیلیں گی، آپ کے بچوں تک پہنچیں گی، آپ کے خاندان کے لوگ آ کر ملیں گے ان تک پہنچیں گی، ان کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں گی، ان کے اندر بھی جو ہے تو وہ فضل و کرم داخل ہوگا، اور پھر آخرت میں آپ ایسے مقام پر ہوں گے کہ آپ ان کی شفاعت کر کے ان کو لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ جنت میں۔ اس کے اندر بھی میں بنا چکا ہوں ویڈیوز کے اوپر، میں اس آیت کے اوپر، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ہم ان کے اولاد کو بھی ان کی وجہ سے، ان کے اعمال اور نیکیوں کی وجہ سے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اچھا، اب وہ بات میں آپ کو کرتا ہوں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں نا، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا لکھا ہوا ہے، وہ فرماتی ہیں گویا کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو، ٹھیک، کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اپنے جان کو مردہ لوگوں میں شمار کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہر پتھر کے پاس، ہر درخت کے پاس۔ اس کو طبرانی نے روایت کیا ہے کبیر میں، اور بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ابو دردہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا۔ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر سب سے بلند ہے، پتھر کے پاس، درخت کے پاس۔ اب آپ دیکھیں اور کیا ہے، آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں، بس سٹاپ سے گزر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، بس سے اتر رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، واک کر رہے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جہاں سے گزرے اللہ کا ذکر کر، اپنے آپ کو شرک سے بچا۔ دیکھیں نفس کی بات ماننا بھی شرک ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا ابھی، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے میرے حبیب آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو جب آپ خواہش نفس کو معبود بناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا معنوی شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اللہ کی نہیں سن رہے نا، آپ اس کی سن رہے ہیں۔ تو یہ وہ شرک کی کیفیت ہے جس سے اس وقت ہمارے 25 کروڑ مسلمان اولیاء کرام کو نکال کر وہ سب کے سب انبان ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ جو میں نے بتایا۔ اب آخری آیت کی طرف چل رہا ہوں، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15، اس کا ایک حصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور وہ حصہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہم اس مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ دیکھیں ایک استاد ضروری ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف، ان کے پاس صحابہ اکرام تھے، پھر اولیاء اعظام آئے، اصحاب صفہ، تمام صحابہ اکرام اولیاء اکرام تھے، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم علیہ رحمت، سب لوگ، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ جو شاگرد بیٹھتے تھے وہ ان کی تربیت بھی کرتے تھے اور ان کو سکھاتے بھی تھے۔ اب یہاں پر ایک نیا مسئلہ شروع کر دیا انہوں نے کہ جو تقلید ہے یہ حرام ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہیں سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 15، اس کا میں ایک ٹکڑا پیش کر رہا ہوں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو اس شخص کا دین اختیار کر جو میری طرف رجوع آیا ہے، جس نے اپنے چہرے کو میری طرف پھیر لیا ہے، جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہے اور ہر چیز کو پرے کر دیا ہے، یعنی میری اطاعت کر، اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ نے ایک ایسا شخص تلاش کرنا ہے جو آپ کی تربیت کرے، جو آپ کو بتائے کہ کس طریقے سے اس کو لے کر چلنا ہے، اس کے پاس آپ بیٹھیں، اور چونکہ وہ خود اس مرتبے کا ہے کہ وہ جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی تجلیات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس پر اللہ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ اولیاء و صلحاء ہیں، اور ان کے پاس کیوں بیٹھنا ہے؟ اس لیے بیٹھنا ہے کہ یہ آیت مبارک حضرت عطا اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ سبحانہ جو ہیں اس سے یہ ارادہ فرماتے ہیں، ان کا یہ مطلب ہے کہ یہ ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے پاس گئے اور ان سے عرض کی کہ آپ ایمان لے آئے نبی علیہ السلام پر؟ تو ابوبکر صاحب نے فرمایا ہاں میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو پھر ان سب کو لے کر ابوبکر صدیق صاحب ان کو لے کر آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اور ان کے کہنے پر وہ ایمان لے کر آئے،
تو انہوں نے ایمان قبول کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ آپ اس کے پاس جب بیٹھیں گے نا تو وہ شخص آپ کے لیے دعا کرے گا، جس کو پیر و مرشد کہتے ہیں، جس کو استاد کہہ لیں آپ، جس کو آپ ایک ایسا شخص کہہ لیں، لیکن کون؟ جس نے رخ اللہ کی طرف پھیرا ہو، پیٹھ دنیا کی طرف ہو۔ اس نے 360 جو بت تھے نا ان کو بھی توڑا اور خواہشات کے لاکھوں بتوں کو توڑ دیا۔ اس کا طریقہ استخارہ ہے، اس طریقے سے اس کو معلوم کریں۔ پھر یہ جب آگے چلیں گے، جائیں گے اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ ذکر کی کثرت ہوگی، نوافل کی کثرت ہوگی، راتوں کو آپ جاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کے اس میں کہ اللہ کے بندے تو وہ ہیں کہ ان کے پہلو بستروں سے رات کو جدا رہتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی نہ سنیں، ساحل ادیب کی نہ سنیں، یہ یوتھ کلب والوں کی نہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو خیرات مراد کرتا ہے اس کی بھی کچھ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نماز نہیں پڑھ۔ نماز اس طرح پڑھنی ہے، ورنہ اس معاشرے میں یوٹیوب کے اوپر جو لوگ آ کر بیٹھے ہیں، یاد رکھیں یہ ایجنٹس ہیں، ان میں کوئی بھی ٹھیک آدمی نہیں ہے سوائے اہل سنت والجماعت کے جو علماء بیٹھے ہیں، اور ان کی باتوں سے پتہ لگتا ہے۔ باقی کسی کو مت سنیں۔ دیوبند کا ایک عالم ہے، وہ بت خانے میں گیا اور جا کر کیا کہتا ہے؟ بتوں سے سلام دعا ہو سکتی ہے؟ اور یہ اہل سنت والجماعت پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ کا امر آئے گا نا تو آپ نے کسی کی نہیں سننی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ ماں کی، نہ باپ کی۔ کیوں؟ کہ یہ ذکر کرنے، آپ نے حقوق تلف نہیں کرنے۔ آپ نفل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، ذکر کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ آپ کو کہے کہ یہ تو اتنے زیادہ ذکر کیوں کرتا ہے، تو یہ بات آپ نے نہیں ماننی۔ وہ نہیں کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر جا کے جہاد کرنا دہشت گردی شروع کر دیں۔ یہ دہشت گردی ہے، جہاد نہیں ہے۔ جہاد صرف ریاست کرواتی ہے، اور یہ جو لگا ہوا ساحل ادیب نہیں سننی اس کی یہ بات۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق صاحب نے جس طریقے سے جہاد کیا، جس طریقے سے جو ہے، تو یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی کہ وہ لے کر آئے لوگوں کو، آپ کو ایک شخص تلاش کرنا ہے۔ تو کیا ہوگا جب آپ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی؟ میں نے احسان کا مطلب بھی بتا دیا، میں نے یہ بھی بتا دیا۔ کوئی شخص تلاش کریں، اس کا طریقہ استخارہ ہے۔ استخارہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ اولیاء اکرام جو نبی علیہ السلام کے دور سے آ رہے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھنا شروع کریں۔ میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں تصوف کے حوالے سے بات کی ہوئی ہے کہ کون کون لوگ ہیں، اور یہ آج سے نہیں، آدم علیہ السلام کے دور سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور اللہ اس کے رسول نے ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کو تلقین فرمائی ہے رب کریم نے کہ آپ اصحاب صفہ کے پاس بیٹھے، جو ہر وقت ذکر فکر کرتے تھے، توکل پر تھے، کوئی نوکری نہیں، کوئی کچھ نہیں، توکل پر تھے۔ اگر آپ اس مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں فبہا ونعما، اگر نہیں پہنچ سکتے نوکری بھی کریں اور ساتھ یہ بھی کریں۔ اور یاد رکھیں ان اللہ لمع المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اور جب آپ اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر احسان کرنا شروع کریں گے اور نماز میں اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہیں گے، سب کو پیچھے پھینک دیں گے، تو پھر اللہ آپ کا ہے اور آپ اپنے اللہ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عشق و محبت، نبی علیہ السلام کی اطاعت، صحابہ کی، اولیاء اکرام کے عشق و محبت عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو یہ قیمتی ویڈیوز ملتی رہیں اور دین کا حقیقی علم آپ تک پہنچتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔